بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سب سے پہلی بات ہم پڑھیں گے وہ خبر واحد کی حجیت ہے۔ خبر واحد اس کو سنت احاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو جمہور علماء کا اس حوالے سے یہ مسلک ہے کہ خبر واحد واجب الاتباع ہے اور تشریع احکام کے لیے ماخذ ہے، یعنی سنت احاد یا خبر احاد پر عمل کے واجب ہونے پر جمہور علماء متفق ہیں اور وہ اس کو تشریع احکام کے لیے ایک ماخذ قرار دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے۔ خبر واحد حجت ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے۔ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ مثلا قرآن میں ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہاں پر ہے طائفة، ایک طائفہ، یعنی کیوں ایسا نہ ہوا کہ ایک جماعت نکلتی، وہ دین کا تفقہ حاصل کرتی اور قوم کو آ کر آگاہ کرتی، ڈراتی، جب وہ جماعت واپس آ جاتی۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہو، ایک جماعت ایسی ہو جو دین کا سمجھ حاصل کریں اور پھر واپس آ کر دیگر لوگوں کو آگاہ کریں، دیگر لوگوں کو ڈرائیں تاکہ وہ بچ جائیں، ڈر جائیں۔ اب یہ طائفہ جو ہے اس کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے۔ لغت میں طائفہ کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے۔ تو آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک واحد، ایک شخص بھی یا دو یا تین شخص بھی اگر دین میں تفقہ حاصل کریں، پھر واپس آ کر لوگوں کو ڈرائیں، آگاہ کریں۔ اب اگر لوگوں کو ڈرانے اور آگاہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، یہ ڈرانا قابل عمل اور قابل حجت ہی نہ ہو، پھر اس کی کیا ضرورت؟ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا ڈرانا اور سمجھانا قابل حجت، قابل عمل ہے، تبھی تو لوگ ڈر کر اس کی بات کو جی جہاں تک میں نے بتایا ہے وہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو۔ اور دوسری دلیل خبر واحد کی حجیت کے بارے میں وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ آپ اپنے امراء، قاضی، قاصدین اور عاملین زکوٰۃ کو مختلف شہروں میں روانہ کرتے، اور وہ اکیلے ہوتے تھے یا ایک دو شخص ہوتے تھے، اور وہ زکوٰۃ وصول کرتے، آپس میں معاہدہ کرنے یا معاہدہ ختم کرنے اور احکام شرعیہ کو پہنچانے اور ان کی تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو وہاں کے لوگوں کے لیے ان کی بات ماننا ضروری نہ ہوتا۔ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو وہاں کے لوگوں کے لیے ان کی بات ماننا ضروری نہ ہوتا، حالانکہ ان کی بات کا ماننا ضروری بھی تھا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔
خبر واحد کی قبولیت کے لیے احناف کے نزدیک جو شرائط ہیں ان میں شرط اول یہ ہے کہ خبر واحد ایسے فعل سے متعلق نہ ہو جس کا وقوع بہت زیادہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد ایسے فعل سے متعلق نہ ہو جس کا وقوع بہت زیادہ ہو، یعنی ایک کام کا وقوع بہت زیادہ ہے، وہاں صرف خبر واحد ہے تو پھر وہ خبر واحد جو ہے قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ جس کام یا جس فعل کا وقوع زیادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث متواتر یا مشہور کے ذریعے سے منقول ہو، اس کے نقل کرنے کے لیے اسباب زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کو ہم بعض کتابوں میں یوں پڑھتے ہیں عموم بلوہ، کہ خبر واحد کا تعلق جو ہے عموم بلوہ سے نہ ہو۔ تو عموم بلوہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ حالت اور کیفیت جس میں اکثر لوگ جو ہیں مبتلا۔ عموم بلوہ یہ اصل میں دو لفظ ہیں، عموم اور بلوہ۔ عموم کا مطلب ہے عام ہونا، زیادہ ہونا، پھیل جانا، اور بلوہ کا مطلب ہے آزمائش یا امتحان اور مشقت۔ اب عموم بلوہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز اس قدر عام ہو، اس قدر پھیل جائے کہ عام آدمی کے لیے اس سے بچنا مشکل اور دشوار ہو۔ ٹھیک ہے، تو خبر واحد کے حوالے سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایسے فعل سے متعلق نہ ہو جس کا وقوع بہت زیادہ ہو۔ اس کی مثال جو ہے مثلا نماز میں رفع الیدین کرنا، یہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ اب احناف کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسا فعل ہے جو کثیر الوقوع ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو سفر اور حضر میں نبی پاک کے ہمراہ ہوتے تھے وہ اس کو روایت کرتے، حضرت عمر اس کو روایت کرتے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کو روایت کرتے، ایک یا دو صحابہ کا اس کو روایت کرنا، تو یہ خبر واحد ہے۔ اسی طرح آمین بالجہر، یعنی نماز میں زور سے آمین کہنا، تو احناف کہتے ہیں کہ ایک یا دو صحابہ اس کو کیوں روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک کثیر الوقوع فعل ہے۔ یہ ابتدائی اور اول شرط ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر ایک کام ایسا ہے جس کا وقوع بہت زیادہ ہے تو آپ خبر واحد سے اس کا ثبوت یا اس کا جواز ثابت نہیں کر سکتے۔ سب کے پاس آواز کٹ رہی تھی؟ مائک آف کر دیں، مائک آف کر دیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے وہ خبر واحد قیاس صحیح اور ان اصول و ضوابط کے خلاف نہ ہو جو شریعت میں ثابت ہیں۔ وہ خبر واحد قیاس صحیح اور ان اصول و ضوابط کے خلاف نہ ہو جو شریعت میں ثابت ہیں، اور یہ تب ہے اگر راوی غیر فقیہ ہو، کیونکہ اگر وہ غیر فقیہ ہوگا تو وہ حدیث کو بالمعنی روایت کرے گا نہ کہ باللفظ۔ ایک ہے راوی کا راوی ہونا، دوسرا ہے راوی کا فقیہ ہونا۔
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ راوی عادل تو ہوتا ہے لیکن وہ فقیہ نہیں ہوتا، اس میں فقاہت نہیں ہوتی، تو احناف دوسری شرط یہ لگاتے ہیں کہ وہ خبر واحد قیاس صحیح اور ان اصول و ضوابط کے خلاف نہ ہو جو شریعت میں ثابت ہیں۔ یہ تب ہے اگر راوی غیر فقیہ ہو، کیونکہ وہ اگر غیر فقیہ ہوگا تو وہ حدیث کو بالمعنی روایت کرے گا نہ کہ باللفظ۔ تو اس صورت میں حدیث کے بعض ایسے معانی جن کو وہ سمجھ نہ سکا چھوٹ جائیں گے، تو احتیاطاً ضروری ہے کہ اس حالت میں وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ عام اصول اور قیاس صحیح کے تقاضا کے خلاف ہو۔ اس کی مثال جیسے ایک حدیث ہے جس کو حدیث مسرات کہا جاتا ہے۔ حدیث مسرات یا مسرات کا معنی آپ نے پڑھا ہوگا، یہ ہے بکری کے تھن میں یا جانور کے تھن میں دودھ کو روک لینا تاکہ خریدار جو ہے وہ دھوکہ کھا جائے، اور جب ایک دو دن بعد وہ اپنے اس کے مطابق دودھ دینے لگے گا تو اس کو افسوس ہوگا۔ جیسے آج کل عام طور پہ کرتے ہیں لوگ، جانور گائے وغیرہ کا 2-3 دن پہلے سے دودھ روک لیتے ہیں اور منڈی میں جا کے کہتے ہیں کہ جی اس سے آپ اتنے کلو دودھ نکال سکتے ہو، تو واقعتاً اس وقت اس سے 10, 12, 20 کلو تک بھی دودھ آتا ہے، اور پھر 2-3 دن کے بعد جب وہ گائے سب کا روٹین کے اوپر دودھ دینے لگتی ہے تو ظاہر بات ہے خریدار کے ساتھ یہ دھوکہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مسرات، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا تسر الغنم، کہ اونٹنی، گائے اور بکری جو ہے اس کے تھن میں دودھ روک کر نہ رکھو۔ آپ نے منع کیا اس چیز سے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کے پاس 2 اختیار ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب چیز اس کے پاس آ گئی ہے، رکھ لے اس کو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جانور اس کو واپس کر دے اور 1 کھجور اور 1 سا کھجور بھی اس کو دے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جانور بھی خریدار کو واپس کر دے، بیچنے والے کو واپس کر دے، اور ساتھ میں 1 سا کھجور بھی دے دے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ 1 سا کھجور دینا یہ خلاف عقل ہے، کیونکہ جانور کو واپس کرنا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ اس جانور کو واپس کر رہا ہے۔ 1 سا کھجور کس لیے دے رہا ہے؟ 1 سا کھجور اسی لیے دے رہا ہے کہ اس نے دودھ نکالا ہے، اس کو استعمال کیا ہے، تو وہاں پہ تو شریعت اندازے سے تو نہیں لگاتی حکم، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے دودھ اس کا استعمال کیا ہے 3-4 دن، تو ممکن ہے کہ وہ دودھ یا اس کی قیمت 1 سا سے زیادہ ہو، 1 سا سے کم ہو، تو 1 سا کی شرط لگانا یہ اصول و ضوابط کے اور عام قیاس کے خلاف ہے، کیونکہ دودھ کے بدلے میں یا تو اس کو دودھ دے یا اس کی قیمت دے۔ آخر کھجور کا ذکر یہاں پر کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے احناف اس جگہ پر خبر واحد کو حجت تسلیم نہیں کرتے، وہ یہی اصول بتلاتے ہیں کہ جانور واپس کرے، دودھ کے بدلے اس کو دودھ دے دے، یا پھر اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت ادا کرے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سکالر،
جی تیسری جو شرط ہے احناف کے نزدیک وہ یہ ہے راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف نہ ہو. خبر واحد کا جو راوی ہے صحابی اس کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ راوی اور صحابی ایک حدیث بیان کر رہا ہے لیکن اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، یا پھر وہ کسی اور مضبوط حدیث کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہے. یہ خبر واحد کے لیے تیسری شرط ہے کہ راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ اس کے خلاف عمل کرنا یہ اس کے نسخ پر دلالت کرتا ہے یا کسی اور دلیل کی وجہ سے اس کے چھوڑ دینے پر دلالت کرتا ہے. اس کی جیسے مثال ہے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھوو اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ ریت کے ساتھ، یعنی 1 مرتبہ برتن کو ریت مل کر اس کو دھوو اور کل اس کو دھونا جو ہے وہ 7 مرتبہ ہے. احناف کا موقف یہ ہے یہاں پر کہ برتن کو 3 مرتبہ دھونا ہے، چاہے کتا ہو چاہے اس کے علاوہ کوئی اور جانور ہو. اور یہ جو 7 مرتبہ والی حدیث ہے اس کے جو راوی ہیں ان کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے، ان کا اپنا عمل جو ہے اس کے خلاف ہے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، لہٰذا اس خبر واحد پر بھی عمل نہیں ہوگا جس کا راوی جس روایت کا راوی عمل اس کے خلاف کر رہا ہے. یہ 3 اہم شرائط ہیں، یہ آپ سے انٹرویو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں. خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے مالکیہ ایک شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ وہ اہل مدینہ کے تعامل کے خلاف نہ ہو. خبر واحد اہل مدینہ کے تعامل کے خلاف نہ ہو، کیونکہ امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں اور اہل مدینہ کے عمل کو خبر متواتر کی طرح قرار دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو اہل مدینہ ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا بنسبت دیگر لوگوں کے زیادہ ہے. آپ مدینہ میں رہے تو مدینہ والے انصار ہیں یا پھر انصار کی اولاد ہیں یا مہاجر ہیں جو مدینہ والے ہیں، لہذا امام مالک فرماتے ہیں خبر واحد اہل مدینہ کے تعامل کے خلاف نہ ہو. اور باقی احناف نے جو شرائط لگائی ہیں ان کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے ایک اور اضافی شرط لگا دی ہے کہ خبر واحد اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہو. جی سکالر، تو یہ شریعت کے جو اہم ماخذ ہیں قرآن و سنت، ان 2 کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے. آگے اجماع ہے، اجماع کا آگے تذکرہ آئے گا تو وہاں پر ہم اس کو کر لیں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ عہد بنو امیہ کے ممتاز فقہائے کرام کون کون سے ہیں؟ تو یہ فقہائے 7 ہیں، 7 مشہور فقیہ. یہ تابعین میں سے ہیں اور یہ جو فقہائے 7 ہیں مدینہ میں مقیم رہے. ان میں
ایک حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث ہیں، پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ ان کی وفات ہے 94 ہجری تقریباً، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں خارجہ بن زید بن ثابت، خارجہ بن زید بن ثابت، یہ زید بن ثابت جو ہیں کاتب وحی ان کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تیسرے جو ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات بھی 94 ہجری ہے، اور یہ سید التابعین بھی کہلاتے ہیں، تابعین کے سردار۔ اس کے علاوہ ہیں حضرت عبداللہ بن عبداللہ، یہ بعض میں وہ عبید اللہ بن عبداللہ ہے، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ان کی وفات 98 ہجری ہے۔ چوتھے کون سے ہیں؟ چوتھے ہیں حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود۔ یہ جو 7 ہیں ان کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، عہد بنو عباس کے ممتاز فقہائے کرام، تو عہد بنو عباس کے جو ممتاز فقہا ہیں یہ ائمہ اربعہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ان کی وفات ہے۔ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ان کی وفات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے، 204 ان کی وفات ہے۔ اور امام احمد بن حنبل یہ 164 ہجری کو پیدا ہوئے اور 241 ہجری وفات ہے۔ تو یہ عہد بنو عباس کے ممتاز فقہا بھی ہیں، یہ ائمہ اربعہ بھی ہیں۔ متقابلات نصوص سے کون سے الفاظ مراد ہیں؟ تو متقابلات نصوص سے مراد وہ الفاظ جو باہم ایک دوسرے کے مقابل ہوں، ان کی تعداد 4 ہے۔ یہ درست نہیں ہے، ان کی تعداد 8 ہے، یعنی 4 چیزیں جو 4 چیزوں کے بالمقابل ہیں، ان کو متقابلات نصوص کہا جاتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی واضح ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی مخفی اور پوشیدہ ہے۔ پھر وضاحت میں کئی مرتبے ہیں، کم وضاحت، زیادہ وضاحت، اس سے بھی زیادہ وضاحت۔ پھر اسی طرح خفا اور پوشیدگی کے بھی درجے ہیں، کم پوشیدگی، زیادہ، اس سے زیادہ۔ تو وہ یہ ہے ظاہر، اس کا جو مقابلہ ہے وہ خفی سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نص، اس کا مقابلہ ہے مشکل سے۔ پھر ہے مفسر، یہ مقابلے میں ہے مجمل کے۔ محکم بالمقابل ہے متشابہ کے۔ یہ متقابلات نصوص ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں۔ ظاہر وہ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، اور خفی وہ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو لیکن پوشیدگی کسی عارضی وجہ سے۔ نص وہ ہے جس میں وضاحت ظاہر سے زیادہ ہو۔ نص وہ ہے جس کے لیے کلام کو لایا جائے۔ مشکل وہ ہے جس میں پوشیدگی خفی سے بھی زیادہ ہو۔ مفسر وہ ہے جس میں وضاحت نص سے بھی زیادہ ہو کہ اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہ ہو۔ مجمل وہ ہے جس میں پوشیدگی مشکل سے بھی زیادہ ہو کہ غور و فکر سے کام نہ چلتا ہو، جب تک متکلم کی طرف سے وضاحت نہ آئے اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ محکم وہ ہے جس میں وضاحت مفسر سے بھی زیادہ ہو، اس طرح کہ اس میں تعویل کا احتمال بھی نہ ہو، تخصیص کا احتمال بھی نہ ہو، اور نسخ کا احتمال بھی نہ ہو۔ متشابہ وہ ہے
جس میں پوشیدگی مجمل سے بھی زیادہ ہو کہ متکلم کی طرف سے وضاحت کی بھی کوئی امید باقی نہ ہو۔ یہ 8 ہیں، ان کو متقابلات نصوص کہا جاتا ہے۔ فقہی احکام کے قرآنی اصول کون سے ہیں؟ فقہی احکام کے قرآنی اصول درج ذیل ہیں: عدم حرج، قلت تکلیف، تدریج۔ عدم حرج کا مطلب تنگی کا نہ ہونا، قلت تکلیف کا مطلب ہے تکلیف کی کمی، تدریج کا مطلب ہے کہ قرآن نے جو احکام دیے ہیں وہ آہستہ آہستہ دیے ہیں، ایک ساتھ سارے احکام نہیں دیے۔ وضو کے فرائض کون سے ہیں؟ چہرے کا دھونا، بازوں کا دھونا، مسا اور پاؤں کا دھونا۔ یہ وضو کے فرائض سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں مذکور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ نماز کے ارکان کون سے ہیں؟ ارکان رکن کی جمع ہیں، جن پر بنیاد ہو ان کو ارکان کہا جاتا ہے، تو ارکان درج ذیل ہیں: تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، قیام یعنی نماز میں کھڑے ہونا، قرات سورۃ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ اور آخری قیدہ یعنی 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا، 4 رکعت والی یا تیسری رکعت والی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھنا، اس کو آخری قیدہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ تو دین میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں اور اسی طرح معاشرت ہے۔ ان چیزوں کا نام جو ہے دین ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں، اور جن میں سے 5 عقائد زیادہ مشہور ہیں۔ پھر عبادات ہیں، عبادات میں ارکان اسلام ہیں 5، یہ زیادہ ہیں۔ پھر معاملات ہیں، اور اسی طرح معاشرت ہے، اسی طرح اخلاقیات ہے، ان کو دین کہا جاتا ہے۔ فقہ میں عقائد سے بحث نہیں کی جاتی۔ عقائد میں بحث علم الکلام والے کرتے ہیں، متکلمین کرتے ہیں۔ عقائد کے حوالے سے بحث کرنے والے اصولی لوگ ہیں، فقہی لوگ عقائد سے بحث نہیں کرتے۔ اور اخلاقیات سے بھی بحث یہ نہیں کرتے۔ اخلاقیات سے بحث کرنا یہ صوفیاء کا کام ہے، یہ واعظین کا کام ہے، فقہا کا کام یہ نہیں۔ فقہا جو بحث کرتے ہیں وہ اعمال سے کرتے ہیں۔ اعمال میں عبادات ہیں، اعمال میں معاملات ہیں، اعمال میں معاشرت ہے، رہن سہن کے جو احکام ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں یہاں پر تو عبادات یہ ایک حصہ ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک 5واں حصہ ہے۔ ہم مسلمانوں نے آج اس عبادت پر ہی مکمل توجہ دی ہوئی ہے، مکمل زور عبادت پر ہے، باقی چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ نہ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، نہ معاشرت ٹھیک ہے، نہ اخلاقیات ٹھیک ہیں۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو عبادت ایک انفرادی معاملہ ہے، عبادت ایک چوتھائی ہے، عبادت ایک انفرادی معاملہ ہے۔ بلکہ اگر میں حدیث کے حوالے سے بات کروں تو معاملات اور معاشرت یہ اثر انداز ہیں عبادت پر۔ معاملات اور معاشرت کے بغیر عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے، جس کے اوپر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں، معاملات کو چھوڑ کر، معاشرت کو چھوڑ کر۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک شخص پراگندہ حال، بکھرے ہوئے اس کے بال ہوتے ہیں، وہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ تو حرام معاملات اور حرام قسم کی جو معاشرت ہے وہ عبادت پر اثر انداز ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان عبادت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔
سوال نمبر اگلا یہ ہے، شریعت کے مقاصد کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ تو مقاصد شریعت جو ہیں وہ 5 ہیں، وہ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ عزت اور اسی طرح حفظ مال، ان کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے۔ مقاصد شریعت یہ باقاعدہ ایک فن ہے، ایک علم ہے۔ مقاصد مقصد کی جمع ہے، مقصد کا معنی میانہ روی ہے، قصد سے نکلا ہے۔ ما اعلی من اقتصد، وہ آدمی محتاج نہیں ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ تو مقصد میانہ روی، افراط و تفریط کا نہ ہونا، درمیانی راستہ۔ قرآن میں بھی ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی چال میں میانہ روی رکھو۔ اور شریعت عربی زبان میں پانی کے سرچشمے کو کہتے ہیں، منبع کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شریعت کا اطلاق دین، ملت، طریقہ، سنت ان پر بھی ہوتا ہے۔ مقاصد شریعت سے مراد کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف، مقاصد شریعت سے مراد وہ اہداف ہیں جو شرعی احکام میں ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ مقاصد شریعت سے مراد وہ اہداف ہیں جو شرعی احکام میں ملحوظ رکھے گئے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ان شرعی احکام پر مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ اہداف جزوی حکمتیں ہوں، کلی مصلحتیں ہوں، یا محض اجمالی نشانیاں ہوں۔ یہ سب اہداف اپنے ضمن میں ایک ہی ہدف رکھتے ہیں، اور وہ ہدف ہے اللہ کی بندگی کا اظہار اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مندی۔ ٹھیک ہے، یہ مقاصد شریعت کی اصطلاحی تعریف ہے کہ وہ اہداف ہیں۔ جی مقاصد شریعت سے مراد وہ اہداف ہیں جو شرعی احکام میں ملحوظ رکھے گئے۔ شریعت کے احکام میں جو اہداف ملحوظ رکھے گئے ہیں وہ ہے مقصد شریعت۔ مثلا روزہ، یہ شریعت کا ایک حکم ہے، اس کا ہدف کیا رکھا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اور تو تعریف یوں ہوگی، مقاصد شریعت سے مراد وہ اہداف ہیں جو شرعی احکام میں ملحوظ رکھے گئے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ان شرعی احکام پر مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ اہداف جزوی حکمتیں ہوں، کلی مصلحتیں ہوں، یا محض اجمالی نشانیاں ہوں۔ اور یہ سب اہداف اپنے اندر ایک ہی ہدف رکھتے ہیں، یہ سب اہداف اپنے اندر ایک ہی ہدف رکھتے ہیں، اور وہ ہدف ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار اور انسان کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مندی۔ تو یہ شریعت کے مقاصد ہیں۔ اچھا، بعض لوگ مقاصد شریعت کو وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ 2 ہیں۔ شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ بنیادی طور پہ 2 ہیں۔ نمبر 1، دینی اور دنیوی منافع کا حصول، دینی اور دنیوی منافع اور مصالح کا حصول، یعنی دنیا میں بھی نفع ہو، دین میں بھی نفع ہو، یہ ہمیں حاصل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے دینی اور دنیاوی نقصانات اور فسادات کا دفعیہ، دینی اور دنیاوی نقصانات اور فسادات کا دفعیہ،
یہ جو ہیں شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے جو مقاصد ہیں ان کو 5 لکھے گئے ہیں کہ یہ 5 جو ہیں مقاصد شرعیہ ہیں۔ اچھا، یہ جو مقاصد شرعیہ ہیں اس فن میں سب سے پہلے جنہوں نے کام کیا ہے وہ ہیں امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الغرناطی الشاطبی۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ پورا نام کیا ہے؟ ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الغرناطی الشاطبی۔ ان کی وفات جو ہے 790 ہجری ہے، 790 ہجری ان کی وفات ہے۔ انہوں نے یہ مقاصد شریعت کا تذکرہ کیا۔ یہ جو مقاصد شریعہ ہیں 5، ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ مصالح ضروریہ، دوسرے نمبر پر ہیں مصالح حاجیہ، اور تیسرے نمبر پر ہے مصالح تحسینیہ۔ مصالح ضروریہ، مصالح حاجیہ، اور تیسرے نمبر پر ہے مصالح تحسینیہ۔ مصالح ضروریہ سے مراد وہ اہداف ہیں یا وہ مقاصد ہیں اگر وہ ہاتھ نہ آئیں تو انسان کی دنیا یا آخرت برباد ہو جائے۔ وہ اہداف یا وہ غایت یا وہ مقصد اگر وہ ہاتھ نہ آئے، انسان سے چھوٹ جائے، تو انسان کی دنیا برباد ہو جائے یا آخرت برباد ہو جائے۔ ان کو کہتے ہیں مصالح ضروریہ، یعنی جو انسان کی دین اور دنیا کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اور یہ شرعی مقاصد میں پہلے نمبر پر ہیں، اور یہ 5 مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو مقاصد خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا دین کی حفاظت ہے۔ اب آپ یوں کہیں گے کہ شریعت نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان سب میں ان 5 مصلحت میں سے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور موجود ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حکم میں 2 بھی مصلحتیں ہوں، 3 بھی ہوں، یعنی شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ان 5 مصالح سے باہر ہو۔ ان 5 میں سے کسی نہ کسی ایک میں وہ موجود ہے۔ ان 5 کو جو ہے ضروریات اصول دین بھی کہا جاتا ہے، ان کو قواعد شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلے نمبر پر جو ہے حفظ دین۔ اگر خدا نخواستہ دین کی حفاظت نہ ہو تو انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو دین کی حفاظت کے لیے شریعت نے احکام دیے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے شریعت نے احکام دیے ہیں، اور یہ دین سب سے مقدم ہے۔ دین کا بچانا یہ سب سے اول ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی دین کی حفاظت کے لیے ایک حکم یہ ہے، کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے۔ دین کی حفاظت کے لیے جہاد ہے، اگر دین مٹ رہا ہو، کافر تم پر حملہ کریں تو پھر دین کی حفاظت کے لیے جہاد جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ ایک اسی طرح جو ہے نا حفظ نفس، حفظ جان بھی اس کو کہتے ہیں۔ جان کی حفاظت ضروری ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے احکام دیے، قصاص کا حکم دیا کہ کوئی قتل کرے جان بوجھ کر اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ جان کی حفاظت ہو۔ جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے دیت کا حکم دیا ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے زخموں میں برابری کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی زخم لگائے تو اس کو بھی اسی طرح زخم لگاؤ۔ تو یہ جو احکام ہیں
یہ نفس اور جان کی حفاظت کے لیے ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے حفظ عقل، کیونکہ عقل ہی ایک بادشاہ ہے، عقل ہی سب کچھ ہے. اور ایک عاقل اور غیر عاقل میں یہی فرق ہے کہ جسم اور جان وہ بھی رکھتا ہے، لیکن عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے وقوف ہے، دیوانہ ہے. تو شریعت نے حفظ عقل کو بھی ضروری سمجھا ہے، ان کاموں سے منع کیا ہے جو عقل میں خلل ڈالتے ہیں. مثلا شراب نوشی ہے، شراب نوشی یہ اسی لیے منع ہے کہ یہ عقل انسانی کے لیے مضر ہے، لعب و لعب کی چیزیں اسی لیے منع ہے. اور اس کے بعد ہے حفظ عزت. عزت کی حفاظت ضروری ہے، عصمت کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ انسان اسی عزت کی خاطر جیتا اور مرتا ہے. حفظ عزت کے لیے شریعت نے نکاح کا حکم دیا ہے، حفظ عزت کے لیے شریعت نے حد قذف کا حکم دیا ہے. کوئی کسی پاک دامن پر تہمت لگائے یا تو پھر 4 گواہ لے آئے یا پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اور اسی حفظ عزت کے لیے نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے وغیرہ. اس کو حفاظت نفس بھی کہا جاتا ہے، نسب بھی کہا جاتا ہے، حفظ نسب. اور آخر میں ہے حفظ مال. مال کی حفاظت کے لیے بھی شریعت نے حکم دیے ہیں. کوئی کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے. چوری کی حد ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ڈاکہ ڈالے تو اس کے لیے الگ سے سزا ہے. یہ سب جو ہیں یہ حفظ مال کے لیے. تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے، ان کو مصالح ضروریہ کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے مصالح حاجیہ. یہ حاجت سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصلحتیں جن سے انسانی